گدے، عورت کبھی شکار نہیں ہوتی، لگتا ہے مری پڑی ہے، پاس جاؤ تو پھر سے اڑ جاتی ہے۔ عورت سے محبت کرو لیکن شکار نہ کرو، شکار اس کو صرف اس کی اولاد کرے گی۔ جان لو، عورت جب مرے گی اولاد کے ہاتھوں سے ہی مرے گی۔ جنس کے راستے پر عورت کبھی خوار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ محبت حاصل کرنے آتی ہے مگر بچہ حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ عورت سمجھو لچکدار بیل کی طرح ہے کہ جسے ساتھ کے صنوبر پر چڑھتے دیر نہیں لگتی۔ اب نہ دیکھا کر عورتوں کی آنکھوں میں، بوڑھے مرد کے دل میں، ہر عورت کے لیے ہمدردی جاگنے لگتی ہے، اور جوان کے دل میں عورت کے لیے بڑی رغبت رکھی ہے رب نے۔ مصری سرسوں میں سے گزرو تو نظر تو پڑ جاتی ہے نا، اس لیے تو حکم ہے نظر نیچے کیا کرو۔ کنگر پتھر کو دیکھ کر چلے گا تو راستہ جلدی کٹے گا نا۔ عورت تو باندھنے کے لیے ہوتی ہے، مرد کو کونٹے سے باندھنے کے لیے۔ باغ بیوی کے ہاتھ میں ہو تو گدے کی کال اتر کر گھوڑے کی پشم اگنے لگتی ہے۔ جب انسان کسی کو چاہنے کا اہل نہیں رہتا، اس پر اپنے محبوب کے رویے اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ مرد کو خدا بننے کے شوق ایسا رسوا کرے گا کہ وہ ہر ہوا سے پرستش کروانے کے بعد بھی خالی رہ جائے گا۔ یہی شرک کی سزا ہے کہ وہ عورت سے سجدہ چاہے گا اور عورت اندر ہی اندر بچہ پال کر اپنا محور الگ کر لے گی۔ عورت تو ہاں مہاں توقعات وابستہ کر لینے والی شے ہے۔ چلے سر جی، محبت کی خاطر تو آدمی سولی چڑھتا رہے، مرتا رہے، کپتا رہے، پر کسی کی انا کو موٹا کرنے کے لیے کوئی کب تک اپنی جان مارے۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا پولن ہماری اپنی ذات پر بھی جڑنے لگتا ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو وہاں ذمہ داری کا احساس از خود پیدا ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنی چوائس پر، جو سمجھتے ہیں کہ راہ کے انتخاب سے زندگی کے راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل کر سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ جس معاشرے کے لوگ بے حس ہو جائیں، جن کی نگاہیں صرف اپنی ذاتوں پر مرکوز ہو جائیں، جہاں کے لوگ اپنے فائدے اور اپنے ساتھیوں کو قربان کریں، ایسے بستیوں میں، ایسے گروہوں میں ظلم اترنے لگتا ہے۔ پہلی معمولی ہار میں آخری خوفناک شکست سر کے بال کھولے گھنٹوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی ہے، وقت پر آنے پر اٹھتی ہے اور قیامت برپا کر دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی ہوشیاں سسکتی ہوئی خواہش، بار بار ابھرتی ہوئی نارسائیاں، سر کے ساتھ پرندے کی طرح لٹکنے والے غم، سب کو اپنی صبر کی چادر سے ڈھانک کے رکھتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ عرصہ کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا۔ یہ تھی بانو قدسی آپا کی کچھ ناول سے لیے گئے کچھ ڈائلاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے